عزیز طلبہ السلام علیکم۔ انٹرمیڈیٹ کے کورس کوڈ 303 اقبالیت کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام خطوط اقبال بنام قائد اعظم یونٹ 4 اور 5 پر مشتمل ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر شراز علی زیدی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خط کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور اقبال کے خطوط کس ذیل میں آتے ہیں؟ خطوط دو لوگوں کے درمیان مراسلت ہے۔ جب دو افراد فاصلے پہ، زمینی فاصلے پر موجود ہوں تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے مراسلت کا سہارا لیتے ہیں جی، اور بذریعہ قلم اپنے خیالات کو قلم بند کر کے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ جی، لیکن موجودہ دور میں برقی خطوط بھی اب سامنے آ گئے ہیں، جیسے SMS ہے، یہ میسیجز وغیرہ موبائل پہ کرتے ہیں، اسی طرح ای میل ہے، جی، فیکس ہے۔ جی، تو اس کے ذریعے اب جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ مراسلت کا کام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ بذریعہ ڈاک بھجوائے جاتے تھے۔ جی، تو خطوط کی اقسام، خطوط ظاہر ہے دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے اور یہ نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے دو لوگوں کے درمیان، کیونکہ جب وہ گفتگو ہوتی ہے جی، تو وہ اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہوتا جی، اور وہ ذاتی خیالات ہوتے ہیں جن کا تعلق براہ راست دو لوگوں سے ہے۔ خطوط عام طور پہ چھاپنے کے لیے نہیں ہوتے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتے، دوسروں کو پڑھوانے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو خطوط اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ کہ ذاتی معاملہ ہے ایک، جی بالکل، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ خطوط کی جو نوعیت ہے اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو کہ راز ہوتی ہیں، جن کا افشا ہو جانا وہ مفاد عامہ میں نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے خطوط کو شائع کرنا اور ان کی جو ہے وہ تبادلہ کرنا یہ پسندیدہ خیال نہیں کیا جاتا۔ اور پہلے جب خط لکھے جاتے تھے یا ابھی بھی جب خط لکھے جاتے ہیں، بعض جن کا دوسروں تک چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں تک نہ پہنچیں اور صرف دو لوگوں کے درمیان رہیں، تو خاص طور پہ بصیغہ راز بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال کے جو خطوط ہیں قائد اعظم کے نام، وہ خاص طور پہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو لکھا گیا بصیغہ راز، مطلب یہ کہ اس خط کو قائد اعظم کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو خطوط ظاہر ہے وہ چھاپنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن ان کی جب یہ کہیں کہ کوئی نابغہ روزگار شخصیت، کوئی شہرۂ آفاق شخصیت، بسا اوقات اس کے خیالات کو جاننا، اس کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنا، اس کے لیے ان کے خطوط کو چھاپنا، ان کے خطوط کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ ان سے معلومات مل سکیں، ان سے تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں، تو حقیقت معلوم ہو سکے، اس جستجو میں وہ خطوط شائع کیے گئے۔ غالب کے خطوط سب سے پہلے ان کی زندگی میں شائع ہوئے۔ جی بالکل، ان کو ادبی خطوط کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ غالب کے جو خطوط ہیں وہ ادبی نوعیت کے ہیں، جس میں انہوں نے اشعار کی تشریح کی ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ غالب نے خطوط کو اسلوب ایجاد کیا، سب جانتے ہیں کہ اس میں مکالمہ ہے، اور بلکہ غالب نے تو کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہ مراسلہ کاہے کو ہے، کہ میں نے تو گفتگو کا طریقہ ایجاد کیا ہے، ہم نے تو مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کو سے بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجل میں سال کے مزے لیا کرو۔ جی درست فرمایا۔ بعض خطوط جو ہیں وہ ادبی خطوط اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ادب کے بعض گوشوں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اور علامہ محمد اقبال کے خطوط اس وجہ سے اہم ہیں کہ علامہ اقبال نے جو مراسلت کی ہے اس دور میں قائد اعظم سے، قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے واحد لیڈر جو ہے، واحد رہنما جن کو تسلیم کیا گیا تھا، اور ان حالات میں جب بر صغیر ایک برطانوی نو آبادی تھا، اس دور میں علامہ اقبال کے خطوط اور جو مراسلت تھی وہ ایک خاص تناظر، یعنی پاکستان کی بنیاد کے لیے خاص تناظر فراہم کرتی ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کے خطوط کو اسی لیے چھاپنے کی خاص طور پر ضرورت محسوس کی گئی۔ اس کو آپ سیاسی نوعیت کے خطوط بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان خطوط سے ایسا لگتا ہے، جب یہ مطلب خطوط ہم پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال جو ہے وہ قائد اعظم کی باقاعدہ ہر مقام پہ ایک رہنمائی کر رہے ہیں،
اور ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہیں یہاں کے اور ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو یہ خطوط مئی 1936 سے اور نومبر 1937 تک یہ لکھے گئے تھے. دو خطوط بعد میں دریافت ہوئے. تو وہ آخری خط جو علامہ اقبال کا تھا وہ مارچ 1938 کا ہے، وہ علامہ اقبال کی وفات سے ایک ماہ پہلے کا. لیکن وہ آخری 3 خطوط جو ہیں وہ بیرسٹر غلام رسول سے علامہ اقبال نے لکھوائے تھے. تو اس طریقے سے اب یہ جو کتاب جو ترتیب دی گئی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں 18 خطوط کل شامل ہیں. یہ انگریزی میں لکھے گئے تھے خطوط، اور قاعدے یوں کہیے کہ 1942 میں ان خطوط کو جو ہے وہ شیخ محمد طوسی نے قائد اعظم کی ذاتی لائبریری سے دریافت کیا. اور شیخ محمد اشرف کا بھی اس میں حصہ ہے. جی. تو شیخ محمد اشرف نے پھر ان خطوط کو 1943 میں قائد اعظم کے دیباچے کے ساتھ جو ہے شائع کیا. پھر بعد میں عبد الرحمن سعید صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا. تو اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی خطوط جو ہے دستیاب ہیں. تو علامہ اقبال کے یہ جو خطوط ہیں یہ ایک خاص تناظر جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان خطوط کو اگر ہم کہیں کہ یہ سیاسی خطوط ہیں جو علامہ اقبال کے ہیں، یعنی ایک ادبی خطوط ہیں، ایک سیاسی خطوط ہیں، اور ایک آپ ان کو کہیں کہ عام لوگوں کے درمیان جو گفتگو اور مراسلت ہے. تو شہرۂ آفاق شخصیت کے دوران جو گفتگو ہوتی ہے اس کے بعض پردوں کی جو ہے وہ اس کی پردہ کشائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. جیسا کہ قائد اعظم نے خود چاہا اور باقاعدہ اس پہ اپنا دیباچہ لکھ کے جسے شائع کروایا. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ اقبال کے یہ خطوط ہمارے طلباء کے لیے کیوں ضروری ہے، ان کو کورس میں کیوں شامل کیا گیا، اور ان کی سیاسی اہمیت کیا بنتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی جو قدر و قیمت ہے، اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے طلباء کے سامنے آپ جو رکھیں تاکہ ہمارے طلباء زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تحریک پاکستان کے لیے خطوط خاص تناظر، خاص سیاسی تناظر جو فراہم کرتے ہیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس میں مورخ کا اپنا کوئی ذاتی رجحان بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض چیزیں جو ہے وہ بسا اوقات وہ ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں، کہیں جانبداری کا خدشہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو خطوط ہیں، جو خطوط میں جو بات بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ خطوط چھاپنے کے لیے نہیں لکھے جاتے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ علامہ اقبال کے جتنے خطوط جو ہے قائد اعظم کے نام ہیں، ابھی بھی آپ ان کو دیکھیے تو جو چھپے ہیں اردو میں بھی ان پہ بصیغہ راز، کانفیڈینشیل جس کو کہیں، کانفیڈینشیل وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ خطوط جو علامہ اقبال کے قائد اعظم کے نام ہیں، یہ ایک جو ہے وہ حقیقی اور صحیح تناظر ہمیں جو ہے وہ تحریک پاکستان کا فراہم کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی زندگی کے آخری ایام تک. 1936 سے 1938 کا عرصہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اسی عرصے میں مسلم لیگ کی تنظیم نو ہوئی ہے. تو یہ خطوط اس وجہ سے زیادہ اہم ہے طلباء کے لیے کیونکہ ہمیں جب تک کوئی قوم اپنے پس منظر سے واقف نہیں ہوتی، اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی، اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ قوم اس کے اندر وہ بیداری اور اپنے جو ہے وہ اپنی ایک من حیث القوم اس کے اندر جو ہے وہ ایک شعور اور حب الوطنی اور اپنی قومیت کا جو ایک خاص اس کے اندر جو ایک درد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، وہ پیدا نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے یہ کہ آپ ایک حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ کہیں کہ اس کی جبلت ہے یا اس کی فطرت میں ہے کہ وہ حقیقت جاننا چاہتا ہے، حقیقت کیا ہے. تو جب ہم تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے بنا، تو یہ بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ کیا کیا سیاسی اس وقت حالات تھے اور کس طریقے سے قائد اعظم نے اس میں کس قسم کا کردار ادا کیا، علامہ محمد اقبال کا اس میں کیا کردار تھا. جب ہم کہتے ہیں جی علامہ اقبال مصور پاکستان ہے تو علامہ اقبال نے کیا کیا پاکستان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی پہچان بطور ایک شاعر ہے. تو جب علامہ اقبال ایک شاعر کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو جو شاعر ہے وہ شاعر ظاہر ہے سیاسی لیڈر نہیں ہوتا. تو ابھی جب علامہ اقبال ہمارے سامنے آتے ہیں تو عام طور پر وہ یہی سمجھا جاتا ہے وہ ایک شاعر ہیں اور انہوں نے صرف اپنی شاعری کے ذریعے پیغام دیا. ان کی سیاسی جدوجہد جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سامنے اس طریقے سے نہیں آتی. تو اس کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کو اقبالیات، شعبہ اقبالیات نے ترتیب دیا ہے، تو پہلا کام تو اقبال کے افکار کی ترویج و اشاعت ہے کہ اقبال کے جو افکار ہیں وہ پہنچیں. دوسرا اقبال بطور سیاست دان سامنے آ سکیں. اور تیسری بات یہ کہ اقبال نے
تحریک پاکستان کے لیے جو حقیقی کردار ادا کیا ہے، جس بصیرت کو سے اقبال نے قائد اعظم کی رہنمائی کی ہے، وہ سامنے آ سکیں. تو یہ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دیباچے میں باقاعدہ اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا کہ ہم نے وہی کیا بعد میں جو علامہ اقبال چاہتے تھے. یعنی 1940 کی جو آپ کی قرارداد پاکستان ہے، تو قرارداد پاکستان میں اگر آپ دیکھیے تو وہ تمام وہی خیالات ہیں، وہی خیالات اور وہی نکات پیش کیے گئے ہیں جو مسلم کانفرنس سے علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس وقت سے بیان کرنے شروع کیے تھے اور مسلسل ان پر زور دیتے آئے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک اور خیال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا، تو اقبال کے یہ خطوط انہی کی ایک طرح سے تشریح و تہذیبی نظر آتے ہیں. اور آپ نے بھی فرمایا بھی اپنی گفتگو میں کہ اقبال کے آخری 2 سال بڑے اہم ہیں اس حوالے سے کہ ان کی یہ مراسلت جاری رہی قائد اعظم کے ساتھ. عاشق حسین بٹالوی نے اقبال کے آخری 2 سال کتاب بھی ترتیب دی. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ خطبہ الہ آباد میں جو کچھ اقبال نے بتایا، آگے آ کے خطوط میں ان کی پھر وہی تفصیل ملتی ہے، ہمیں وہی چیزیں ملتی ہیں. پھر ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ انہی دنوں میں ہمارے سائمن کمیشن کیمنل ایوارڈ اور جناح سکندر معاہدہ جو آباد میں ہوا، تو اس میں جناح سکندر معاہدے میں اقبال اور قائد اعظم کا کیا کردار تھا، کس حد تک اقبال اس پہ، کیونکہ دباچے میں انہوں نے جناح سکندر معاہدے کا ذکر بھی کیا قائد اعظم نے، اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس بارے میں اقبال اپنے کچھ تحفظات بھی رکھتے تھے. وہ اگر ہمیں آپ وضاحت کر سکے کہ کیا تحفظات تھے وہ، یا خطبہ الہ آباد پھر آگے وہ اس کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے ان خطوط میں. یہ آپ نے کافی سارے سوالات ڈاکٹر صاحب ایک ساتھ کر دیے، تو میں فردن ان کو، جہاں تک خطبہ الہ آباد کی بات ہے، خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے جب یہ موقف پیش کیا جس کو آپ کہتے ہیں تصور پاکستان کا، کہ 4 جو صوبے ہیں ان کو متحد کر دیا جائے اور ایک اسلامی ریاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جائے، وہ خواہ برطانوی حکومت کے اندر ہو یا باہر ہو، اس وقت ہلچل مچ گئی تھی. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے ہمارے نصابات ہیں ان میں صرف یہی بات پڑھائی جاتی ہے. خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے پوری ایک دلیلوں کے ساتھ، مکمل دلائل کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑا. تو اور انہوں نے یہ توجیہات پیش کی، یہ بتایا کہ پاکستان کی ضرورت کیوں ہے. تو اس وقت علامہ اقبال نے یہ خطبہ پیش کیا اور اس کے عملی طور پر نفاذ کے لیے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1930 میں خطبہ پیش کیا گیا اور 1936 سے 1938 تک کے جو ہے وہ اس خطبے میں جو نکات اقبال نے پیش کیے تھے، ان نکات کے عملی طور پر نفاذ کے لیے اور جد و جہد کے لیے اس میں جو ہے وہ مشاورت اور رہنمائی ہے ان کی. علامہ محمد اقبال نے جو تصور اور جو نکات اور جو ان کا موقف تھا، اس موقف کی تائید کے لیے، اس موقف کی تائید و حمایت کے لیے اور اس کے عملی نفاذ کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم کو خطوط لکھے، اور تاکہ مسلم لیگ کی تنظیم نو ہو اور مسلمان متحد ہو کے ایک جو ہے وہ متحد ہو کے اپنے ایک آزاد وطن کے لیے، ایک آزاد ریاست کے لیے جد و جہد کر سکیں. اس کے بعد پھر اب آپ نے یہ بھی سوال کیا، یہ بھی آپ نے پوچھا کہ ان کی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے جو خطوط ہیں اس میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، جن کا جو ہے وہ اس میں ذکر اذکار ہیں. آپ نے کمیونل ایوارڈ کا ذکر کیا، آپ نے جناح سکندر معاہدے کا ذکر کیا. تو یہ بنیادی طور پر جو اس کا جو اصل ایک وہ تھا جو خطوط لکھنے کا، وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کی تنظیم نو وہ 1936 سے ہونی شروع ہوئی ہے پنجاب میں خاص طور پر. بالکل. تو زیادہ مسائل، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت، پنجاب ایک اکثریت والا صوبہ تھا اور بہت ایکٹیو تھا، اور یہاں پہ سیاست جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے اتحاد ملت جماعت تھی جو کہ مولانا ظفر علی خان، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ مسلمان لیڈر تھے، ٹھیک ہے، مجلس احرار کے تھے. اتحاد ملت ظفر علی خان کی جو ہے وہ جماعت تھی، یہ مذہبی نوعیت کی جماعتیں تھیں خاص طور پر. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یونینسٹ پارٹی تھی، یونینسٹ پارٹی سر فضل حسین نے قائم کی تھی. تو یہ ساری کی ساری آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ایکٹیو تھے اور پنجاب کی سیاست جو ہے وہ عروج پر تھی. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ مسلم لیگ تک مسلمانوں کی مطلب ایسی نہ مقبولیت تھی اور نہ مسلمان اس کی طرف راغب تھے، مسلم لیگ کی طرف. مسلم لیگ اپنی شناخت قائم نہیں کر سکی تھی. 1937 میں جو خط لکھا گیا ہے علامہ اقبال نے جو لکھا قائد اعظم کو، اس میں خاص طور پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مسلم لیگ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا کہ مسلم لیگ بالا طبقوں کی نمائندگی کرے گی یا عوام سے بھی اس کو کوئی سروکار ہوگا.
جی کیونکہ جب تک عوام سے رابطہ نہیں کیا جائے گا مسلم لیگ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی. تو بنیادی طور پر پاکستان کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے مسلم لیگ کا مضبوط ہونا ضروری تھا، اور مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمام ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ متفقہ طور پر مسلم لیگ کی قیادت کو تسلیم کر لیں اور مسلم لیگ کے سائے تلے آ جائیں. جی تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جو تمام یہ علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں ان سب کا جو مرکز و محور ہے وہ پنجاب کی سیاست، اور پنجاب کی سیاست جو ہے، پنجاب کی سیاسی صورتحال، اس کا تمام بر صغیر کے مسلمانوں پر اس کے جو ہے وہ اثرات، یہ خاص طور پہ اس کا ایک موضوع ہے. اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خاص طور پہ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم اقلیتی صوبے ہیں ان سے اس وقت جو موجودہ تناظر ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، مسلم لیگ کو چاہیے کہ فی الحال ان سے صرف نظر کر کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کرائے. کیونکہ اگر ایک جلسہ پنجاب میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور مسلمانوں پہ کام کیا جائے تو وہاں اس جلسے کے کامیاب ہونے پر اور مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. اس کی نسبت اگر دلی میں جو وہ جلسہ رکھا جاتا ہے مسلم لیگ کا تو وہاں اجازتوں کے مسائل اور دیگر مسائل وہ بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہاں وہ اقلیتی مسلمانوں کے اعتبار سے اقلیتی صوبہ. اس وجہ سے علامہ اقبال کا جو خاص مرکز و محور ہے وہ سیاست ہے پنجاب کی، اور پنجاب ہی کی جو تنظیم نو ہوتی ہے. اور علامہ اقبال بھی آپ یہ دیکھیں کہ 1936 میں پھر اس کی صدر بنتے ہیں پنجاب مسلم لیگ کے. تو یہ جو بنیادی نقطہ اور آغاز ہے جو تحریک پاکستان کا ہے، اس میں پنجاب کی جو سیاست ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. تو پنجاب ہی میں یہ جو تحریکیں تھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یہ اتحاد پارٹی جو تھی، اتحاد ملت پارٹی تھی، مجلس احرار ہے، یونینسٹ پارٹی ہے. یونینسٹ پارٹی جو ہے اس میں یہ دو جو جماعتیں تھیں، اتحاد ملت اور یہ مجلس احرار، یہ تو مسلمانوں کی مذہبی جماعتیں تھیں، کیونکہ ان کے رہنما بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ مذہبی تھے. تو اس وجہ سے، اور مذہب سے مسلمانوں کو خاص لگاؤ ہے، تو اس وجہ سے ان کے پاس مسلمانوں کی خاص تعداد تھی، ان کے جلسے کامیاب ہوتے تھے. دوسری طرف یونینسٹ پارٹی تھی جو سر فضل حسین نے قائم کی تھی. اب یہ غیر فرقہ وارانہ پارٹی تھی، غیر سیاسی پارٹی تھی. اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت موجود تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو یہ من حیث المسلمان قائم نہیں کیا تھا. اس میں جو ہے وہ دوسرے مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتحاد تھا تاکہ پنجاب میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے، اور خاص طور پر جو دیہی مسائل تھے ان سے نمٹنے کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ سر فضل حسین کا مطمع نظر تھا کہ اس کو جو ہے وہ کسی صورت فرقہ وارانہ پارٹی نہ بنایا جائے. تو اس میں جو لوگ شامل تھے وہ بھی زیادہ تر وہ آپ سیکولر، جس کو آپ کہہ لیں کہ غیر فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والے لوگ تھے. تو یہ ان پارٹیوں کے بہت زیادہ اثرات موجود تھے، اور مسلم لیگ جب تک ان کے ساتھ اتحاد نہ کرتی، یہ ہمارا ایک المیہ ہے اور آج تک یہ موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کی جب بات کی جاتی ہے، جو ہمیں ووٹ دیے جاتے ہیں، جو ملتے ہیں، وہ ہمیں شخصیات کے اعتبار سے، یعنی شخصیات کو ووٹ ملتے ہیں، یہاں پر نظریے کو ووٹ نہیں ملتے. مسلم لیگ کے پاس نظریہ تھا لیکن اس کے پاس شخصیت موجود نہیں تھی. اب علامہ اقبال کے خطوط میں اگر آپ دیکھیں تو یہی درد آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ کو اپنی مقبولیت کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان لیڈروں کے ساتھ جن کا اثر و رسوخ تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مصالحت کرنی چاہیے. اور علامہ اقبال بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، اگر یہ ہوگا تو مسلم لیگ مضبوط ہوگی. اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ مجلس احرار اور اتحاد ملت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو قائد اعظم کو کہ بھی ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے، اور یہ لوگ شامل بھی ہوئے. لیکن کیا تھا کہ وہی بات ہے کہ مسلمانوں میں چونکہ انتشار تھا، آپس کی جو ہے وہ چپکلشیں موجود تھی اس کی، اور مجلس احرار سے ہی چونکہ ٹوٹ کے اتحاد ملت بنی تھی تو ان میں آپس میں چپکلشیں موجود تھیں. ایک دفعہ تو یہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شامل ہوئے ہیں دونوں، اور اس کے بعد دونوں پہلے ایک احرار نکلی پھر اتحاد ملت نکل گئی. مطلب ہے کہ مسلم لیگ پھر اسی جگہ کھڑی ہوئی آگے. اب رہ گئی یونینسٹ پارٹی. اب علامہ اقبال جو ہے وہ خود یہ چاہتے تھے کہ یونینسٹ پارٹی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو کسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ اگر اتحاد ہو جاتا ہے مسلم لیگ کے ساتھ تو
اس صورت میں مسلم لیگ کو کم سے کم یہ ہے کہ ایسی شخصیات بھی میسر آئیں گی کہ جن کا اثر و رسوخ ہے، اور مسلم لیگ ان کے جو ہے نا ان کے رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ سیٹیں جیت سکتی ہے اور اپنا جو ہے وہ مقبولیت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ایک بات تو یہاں پہ یہ ہو رہی تھی۔ اچھا اب اس میں اب دوسری چیز اب آپ یہ دیکھیے کہ یونینسٹ پارٹی جو ہے وہ چونکہ سیکولر مائنڈ لوگ تھے، ان کے جو دماغ تھے وہ غیر فرقہ وارانہ تھے، اور علامہ اقبال کا شروع سے ان کا مطالبہ تھا کہ ہندوستان کا، اور انہوں نے گول میز کانفرنسوں میں بھی بات کی، اور گول میز کانفرنسوں سے وہ اسی وجہ سے بائیکاٹ کر کے واپس آئے۔ خطبہ الہ آباد میں بھی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ قومی مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ہندوستان میں اقتصادیات سے زیادہ ثقافت کو اہمیت حاصل ہے۔ آل انڈیا نیشنل کنونشن میں پنڈت جواہر لال نہرو نے جو تقریر کی تو اقبال نے اس کے مضمرات قائد اعظم کو اپنے خط کے ذریعے اشارہ دیا، اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ تھا اس کی طرف اشارہ دیا۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا میرا خیال ہے، اگر تو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ذرا یہی تھا کہ نہرو اصل میں نہرو نے جس اس کا نظریہ جو وہ پیش کر رہے تھے، وہ یہ پھر بات لمبی اس طرف جاتی ہے کہ وطنی قومیت اور جو ہے وہ اسلامی قومیت، یہ بات اس طرف چلی جاتی ہے۔ نہرو چونکہ اشتراکی ذہن کے آدمی تھے، ٹھیک ہے، وہ سیکولر مائنڈ آدمی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ متحد ہو، متحد ہندوستان آزاد ہو۔ تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمانوں میں یہ جو محرومیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ صرف اقتصادیات کی وجہ سے ہیں، معاشی طور پر جو ہے وہ چونکہ انصاف نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہے ہیں۔ تو بر صغیر کا جو اصل مسئلہ ہے، جو یہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہ اقتصادیات کی وجہ سے ہیں۔ یہ مسئلہ سب سے اہم ہے۔ اگر اقتصادی طور پر جو ہے وہ مساوات قائم ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ یہ دیکھیں کہ مسلم رابطہ عوامی تحریک وہ انہوں نے چلائی، مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں میں مقبولیت اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکی جیسے کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں میں مقبول ہو رہی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ مسلم رابطہ تحریک چلائیں اور ان کو کانگریس کی طرف راغب کریں مسلمانوں کو۔ تو علامہ اقبال یہی تو چاہتے تھے کہ مسلم لیگ بھی جو ہے وہ نوابین سے نکل کے عوام تک پہنچے، عوام تک رسائی حاصل کرے، عوام تک جائے۔ جب مسلم لیگ عوام تک پہنچے گی تو ظاہر ہے عوام کی طاقت سے ظاہر ہے ووٹ، جمہوریت جو ہے وہ ووٹوں پہ منحصر ہے، اور جو ووٹ عوام اسی صورت میں دیں گے کہ جب ظاہر ہے کہ وہ اس کو ایک نظریے سے متفق ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ میں کے پاس اس وقت تک ایسے لوگ نہیں تھے جو بہت زیادہ مشہور ہوں اور بہت زیادہ معروف ہوں، یا یوں کہیے کہ اثر و رسوخ رکھتے ہوں۔ حتیٰ کہ آپ یہاں تک دیکھیے کہ جب انتخابات ہوئے ہیں تو یہ 81 نشستوں میں سے جو یونینسٹ پارٹی کو جو تھی ملی تھی، مسلمانوں کی جو نشستیں تھیں، اس میں 2 لوگ کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے بھی ایک یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، اور شیخ برکت علی صرف وہ رہ گئے تھے اکیلے جو پرانی مسلم لیگ کے تھے۔ تو مطلب ہے کہ مسلمانوں کا جو اصل مسئلہ تھا وہ مسلمانوں کی تنظیم تھا، مسلمانوں کو ایک سطح پہ لے کے آنا تھا کہ مسلمان متفق اور متحد ہو کے تحریک پاکستان کے لیے مطالبہ کریں۔ اور بار بار جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کیا جو ہے وہ اس مطالبے کا وقت نہیں آ گیا، کیا اس مطالبے کا یعنی تحریک یعنی پاکستان کی آزادی کے مطالبے کا۔ اور ایک خط میں تو یہ 1937 کے خط میں علامہ اقبال نے کہا کہ میں یہ خط، جس میں انہوں نے خاص طور پہ پاکستان کا ذکر کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس خط کو جو ہے وہ اخبار میں شائع کروں، یعنی آپ کا نام کھلا خط لکھوں، لیکن میں نے جو ہے وہ ابھی مناسب یہ سمجھا کہ ابھی اس کا وقت مناسب جو ہے وہ نہیں آیا، اس وجہ سے میں صیغہ راز میں ان چیزوں کو۔ اور پھر وہ جو آپ نے سوال کیا تھا جناح سکندر اس کے معاہدے کے حوالے سے، وہ یہی تھا کہ یونینسٹ پارٹی مسلمان موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں نے ایک مسلم خود جو ہے وہ یوں کہیے کہ جو یونینسٹ پارٹی تھی، جو سر فضل حسین کے بعد سر سکندر حیات جو ہیں وہ اس کے صدر بنے، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا جناح سکندر پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر صاحب معذرت، آپ علم کا سمندر ہے، بہتے ہیں تو بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا پروگرام اب اپنے وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ میں آپ ان خطوط کے حوالے سے، جیسا کہ آپ پہلے لمبی چوڑی گفتگو میں بتایا، سب وائنڈ اپ کر دیں کہ کیا ان کا میسج ملتا ہے ہمارے طلباء کے لیے، کیوں ضروری ہیں، اور ان کا جو پڑھایا جانا نصاب میں کہاں تک جو ہے مفید اور کارآمد ہے۔ دیکھیے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تحریک پاکستان اور پاکستان سے اور اپنی قومی شناخت
کے لیے ان خطوط کا مطالعہ وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں جو بنیادی نکات ہیں، اگر آپ ان کو بنیادی نکات کی طرف اگر آپ جائیے تو اس میں فرقہ وارانہ مسائل وہ موجود ہیں کہ خاص طور پہ علامہ اقبال نے یہ اس میں بتایا ہے کہ یہ جو متحدہ قومیت کا جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ مسجد شہید گنج کا واقعہ وہ اب کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، پروگرام مختصر ہے، مسجد شہید گنج کا اس میں جو ہے وہ ذکر ہے، خاص طور پہ جو لاہور کی تھی اور جو سکھوں نے جس پہ قبضہ کر لیا تھا، اس کے پھر مسلمانوں کے فسادات ہوئے تو اس کا ذکر ہے۔ علامہ اقبال نے سندھ میں قرآن کریم جلانے کے واقعات ان کی طرف ذکر کیا، ان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، ٹھیک ہے، ان کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا، بتایا کہ یہ جو ہے، اور یہ کہا کہ ایک تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ مذہبی رنگ تو ہے، لیکن یہ ساری جو ان چیزوں کو ہوا دی جا رہی ہے وہ دراصل ایک سیاست کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ سیاسی، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری یہ ہے جو قائد اعظم کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں اور ان کی مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ مسلمان ہر پلیٹ فارم پہ، ہر سطح پر جو ہے وہ متحد ہو جائیں، متحد ہو کے وہ پاکستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ وہ تمام تنازعات، وہ تمام جو ہے وہ خدشات جو ان کے ذہن میں تھے، جیسے جینا سکندر پیکٹ کے سلسلے میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ مسلم لیگ پہ حاوی ہو جو کہ مطلب ہے کہ مسلم لیگ کی شناخت کو ختم کر دے اور اپنے جو وہ خیالات ہیں وہ سیکولر خیالات، کیونکہ مسلم لیگ کا جو نظریہ ترتیب دیا گیا تھا وہ نظریہ یہی تھا کہ یہ خالص مسلمانوں کی جماعت، اور اس کا 1 پوائنٹ ایک ایجنڈا تھا کہ یہ جو ہے وہ، اور علامہ اقبال کا موقف تھا کہ یہ مسلمانوں کی آزاد ریاست کے لیے جد و جہد کرے گی، یہی اس کا بنیادی مطمع نظر تھا۔ اور اسی پس منظر سے واقف ہونے کے لیے اس دور میں کیا کیا حالات تھے، کن کن لوگوں نے کیا کیا کردار ادا کیا تحریک پاکستان کے سلسلے میں، کس نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، کس نے مسلم لیگ کو چھوڑا، کون کون سی سیاسی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ آگے کھڑی ہوئیں، اور پھر جینا سکندر جو معاہدہ تھا اس کے بارے میں دیکھیں تو علامہ اقبال کے خدشات بعد میں صحیح ثابت ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب 1940 تک، آپ یہ دیکھیے کہ 1940 تک آتے آتے، اور پھر 1940 سے 1947 کا زمانہ لگا۔ اگر یہی بات مسلمانوں میں اس وقت مطلب ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں مسلمان، تو آج مطلب ہے کہ اتنا عرصہ 47 تک جو ہے وہ شاید پاکستان پہلے بن جاتا۔ ہمیں جو ایک بنیادی طور پر اس سے جو نقطہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان آج بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے متحد ہوں، اور متحد ہو کے نظریاتی طور پہ بھی ہم پاکستان کا دفاع اسی وقت کر سکتے ہیں، کیونکہ طاغوتی قوتیں جو ہیں اور مخالف قوتیں ہیں وہ آج بھی کار فرما ہے، اور ان کے مطلب ہے کہ ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے، مقصد ان کا ایک ہی ہے، پاکستان کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا۔ یعنی پاکستان، پہلے پاکستان کا بننا مسئلہ تھا، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا وہ ہے، اور اب اس وقت بھی جو ہے وہ مسلمان ہی نقصان پہنچا رہے تھے، مسلمانوں کا منتشر ہونا ہی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہا تھا، اور آج بھی مسلمانوں کا وہی انتشار ہے جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آج کا لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔